اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جو بڑا مہربان، انتہائی رحم والا ہے۔ جنت میں جانا یہ اتنا آسان عمل بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ جتنا بسا اوقات ایک گناہگار بندہ، دین سے دور بندہ سمجھتا ہے۔ اس کے درمیان ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بات بھی نہ مانے اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بات مانیں گے تو جنت ملے ہی۔ اس کے درمیان ہے۔ عمل بھی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ دراصل جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسے نہیں چلے گے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے نیکی کیا کرتے تھے، نیک لوگ تھے، نیکی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بخشے جائیں گے فلاں کے صدقے۔ اللہ کہتا ہے سورہ کاف جو ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں کن کو؟ ان ایمان والوں کو جو عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ صرف ایمان فائدہ نہیں دیتا، عمل بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جو علماء نے بیان کیا ایمان کی شرائط میں سے وہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ تصدیق ہو، زبان کے ساتھ اقرار ہو، اور جوارح اعضاء کے ساتھ عمل انسان کرے۔ تو اللہ فرمائیں گے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ جنت میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ کیا تھے؟ نیک تھے۔ یہ نہیں کہا یہ چونکہ بد تھے، یہ کہا چونکہ یہ نیک تھے اس لیے اللہ نے انہیں جنت کا داخلہ دیا۔ کیوں نیک تھے؟ کیسے پتہ چلا؟ چند آگے خصوصیات بتائیں جن کی وجہ سے ایک انسان نیک بن سکتا ہے۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، خواہش ہے نیک بننے کی؟ انسان کی جتنی بھی اچھی خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے حصول کا طریقہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی خواہش ہے مال کمانا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھ دیں کہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا، باقی اس کے علاوہ کماؤ، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، خربوں کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، خواہش ہے، اچھی خواہش ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے قرآن راستے بھی بتاتا ہے۔ جو بھی اچھی خواہش ہے دنیا میں، اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے کرنے کا، اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ خواہش کبھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یار میں بھی نیک ہو جاؤں، لیکن پھر کہتا ہے یار کیسے نیک ہو جاؤں؟ تو اللہ فرماتے ہیں نیک بننے والی پہلی عادت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ایمان والے ان کی جو رات ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ترتیب ہے ہر کام کی۔ رات کی ترتیب کیسے ہے کہ وہ رات کا پہلا حصہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ، جو بندہ نیک بننا چاہتا ہے وہ رات کا پہلا حصہ کیا کرے گا؟ جاگ کر گزارے گا۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ رات کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک آپ سو نہیں سکتے،
اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، کہ آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو برا سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو برا سمجھتے تھے۔ نیک لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عشاء تک نہیں سوتے، عشاء کے بعد نہیں جاگتے۔ تو نیک بننا ہے تو پہلی یہ عادت اپنائیں، عشاء تک نہیں سونا، عشاء کے بعد نہیں جاگنا۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اچھا، اب جاگنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب یہ دور ایسا ہے کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، اس کے لیے مصروفیت بڑی ہے۔ موبائل آ گیا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو چلو وہ کوئی پب جی کھیل لے گا، یا کوئی اور چیزیں، کوئی گیم میں، کوئی ٹریڈنگ، کوئی کیا کچھ آیا ہوا ہے وہ کر لے گا۔ کوئی ان پڑھ ہے تو وہ فیس بک چلا لے گا، فیس بک چلا لے گا، یوٹیوب چلا لے گا، جو اس کے پاس کوئی ٹک ٹاک ہے وہ چلا لے گا۔ تو مصروفیت کیا ہے اس وقت میں؟ اس وقت میں مصروفیت انسان کی کیا ہونی چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے ان کے قبیلے کی مسجد میں گئے، ان کی صلح کروائی، مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد لوگ وہ نماز پڑھنے لگے، سنتے ادا کرنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا صلاۃ البیوت، یہ مغرب کی سنتیں یہ تو گھر کی نماز ہے، مسجد میں کہاں ادا کر رہے ہو؟ گویا کہ آپ نے سبق دیا کہ سورج کے غروب ہوتے ہی آپ نے کدھر جانا ہے؟ گھر جانا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پہ ویسا ہی بھروسہ کرو جیسے اللہ پہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں، خالی موٹے ہوتے ہیں، پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، رات کو واپس آتے ہیں تو کھا کے واپس آتے ہیں۔ کبھی کسی پرندے کی شکایت آپ نے سنی ہو کہ بھوکا رہ گیا؟ اللہ اس کو بھوکا رہنے نہیں دیتا، اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ نکلتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پرندوں کے پاس کوئی بینک ہے یا کوئی جائز کیش ہو، یار یہ کوئی پیسے کچھ سیو کر لیں، کبھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے فائدہ دے جائیں۔ نہیں کچھ ہے کسی پرندے کے پاس، کسی جانور کے پاس اس کا یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہو؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں ہے کسی جانور کا۔ کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ بھوکا رہنے دیتا ہے؟ اللہ بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں۔ اب پرندے کیسے توکل کرتے ہیں؟ وہ صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی پرندہ آپ نے دیکھا ہو، دن والا پرندہ، شام والا نہیں، دن والا پرندہ، کہ اس نے کہا کہ یار اوور ٹائم لگاتا ہوں، مغرب تک کام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو اوور ٹائم لگاتا ہوں۔ پرندے صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر واپس، شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں، مغرب تک وہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اپنے بچوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی برکت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کے کام میں برکت ڈال دے جو صبح صبح اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ صبح کو اٹھے نا، جو برکت صبح کے کام میں ہے سارے دن میں وہ برکت انسان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ صبح 1 گھنٹہ ہی کافی ہوتا ہے پڑھنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، حساب کرنے والوں کے لیے، بالکل دماغ فریش ہوتا ہے۔ لیکن فریش اس بندے کا ہوگا جو رات کو ٹائم سے سویا ہے۔ ٹائم سے نہیں سوئے تو آپ صبح اٹھ جائیں تو کہیں جی ہمارا تو دماغ ہی فریش نہیں ہے۔ بھائی ٹائم سے سو گے تو دماغ فریش ہوگا۔ تو پرندوں کی طرح شام تک ہم نے واپس آ جانا ہے اپنے گھر، یعنی مغرب کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اب مغرب کی نماز تو چلو ادا کر لی، اب کیا کریں؟
اب فون چلائیں گے ہم، اب سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اپنے صحابہ کو، ممبر پہ بیٹھے، آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی بڑے شوق سے، بڑے شوق سے. آپ اس انگوٹھی کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی. طرحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا. صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ انگوٹھی تو آپ نے بڑے شوق سے بنوائی تھی، پھینک کیوں دی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے بڑے شوق سے یہ انگوٹھی بنوائی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اتنی ہے، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں خطبہ بھی دے رہا ہوں تو نظرتن الیکم و نظرتن الیہ، کبھی میں انگوٹھی کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، تمہیں میں ویسے وقت نہیں دے پا رہا، اس لیے میں نے انگوٹھی کو پھینک دی. تو جب آپ کسی میں بیٹھے ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہیں، کسی کو آپ نے 10 منٹ دیے، 5 منٹ دیے، تو ان کو دے دے بس وہ ٹائم، بھائی آپ کا ہے. گھر آ گئے تو بیوی بچوں کو ٹائم دے دیا تو دے دے نا، بیٹھے آپ ان کے پاس، لیکن آپ ان کے پاس نہیں بیٹھے. جو دور والے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، اور جو قریب والے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دور ہوتے ہیں. دور والوں سے باتیں، قریب والے وہ کہتے بھی ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ اچھا 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 تو یہ اس طرح کر کے، وہ پھر دوسری بات ہوتی ہے، پھر تیسری بات ہوتی ہے، اچھا جی بس بچے کا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہاں جی، کیونکہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے، سن ہی نہیں رہے، وقت نہیں دے پا رہے. یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یورپ کا خاندانی نظام جو تباہ ہوا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنی فیملی کو وقت نہ دینا. جب آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دیں گے تو دوسرے بہت ہے وقت دینے والے. تو جو بھی ہمیں قرآن و سنت نے تعلیمات دی ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 صحابہ، وہ سیدہ عائشہ کے پاس آئے، وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. ایک نے کہا کہ میں تو بھائی ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں تہجد ہی پڑھتا رہوں گا. تیسرے نے بھی اس طرح کہا کہ میں کوئی اور عبادت، کہا کہ میں یہ کرتا رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، اللہ کا جتنا خوف مجھے ہے اتنا تم میں سے کسی کو نہیں ہے. اللہ کا سب سے زیادہ خوف کسے ہے؟ مجھے ہے. اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتا ہوں؟ میں ڈرتا ہوں. اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ بولو بھائی کسے ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی بھی ہے، ایک نہیں بلکہ کتنی ہیں؟ کتنی بیوی ہیں؟ 11 بیویاں ہیں. اور یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے ذکر میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. آپ نے فرمایا سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، الا ان لعینک علیک حقا، آپ کی آنکھ کا بھی آپ پہ حق ہے. آپ سوئیں، 8 گھنٹے سوئیں آپ اچھے طریقے سے. 8 آور سلیپ ضروری ہے بندے کے لیے، اور وہ بھی لگاتار ہونی چاہیے. 8 گھنٹے کی نہیں تو چلو 6 گھنٹے تو کم از کم نیند ہے نا، جو آپ نے لینی ہے، ہر صورت میں لینی ہے. کوئی مر جائے، کوئی زندہ بچے، جو مرضی ہو جائے، سولی پہ بھی ہیں آپ 6 گھنٹے سوئیں، پھر سولی ریٹے پہ. تو 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، بلکہ فرض ہے آپ پہ. الا ان لعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. آپ نے فرمایا آپ کا جو اسپاؤس ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، تو اس کا بھی حق ہے. تو وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے. اس کو وقت دیں، اس کی باتیں سنیں، اس کے معاملات دیکھیں. بچے سارا دن سکول گئے تھے، کوئی گیا نہیں گیا، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کی ہے، یہ پوچھنے میں حرج نہیں ہوتا. بیوی سے ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، ابھی کتنے پیسے لاتے، کون آیا سی، کون گیا سی. نماز دا کدی بھی کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ خود بھی نہیں پڑھ دیتے. اللہ خیر کرے، انہوں پھر آپ کی پوچھنا. تو وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی جو بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، اس کا آپ پہ حق ہے، وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے.
ہر چیز کا حق ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے. تو گھر آگے گھر کا یہ حق ہے کہ سلام کہیں اچھے طریقے سے, موبائل جیب میں ہو. یہ نہیں موبائل پاس ہے اور سلام نہ, بھائی موبائل جیب میں ہوگا. آئیں سلام لیں, بچوں سے ملیں, بیوی سے ملیں, کھانا کھائیں, باتیں کریں کچھ. ہاں پھر ٹھیک ہے, کوئی ضروری چیز ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ اگر اللہ پہ توکل کرو, جیسے پرندے کرتے ہیں اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تو پرندے شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں, کوئی وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. وہ یہ نہیں دیکھتے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. آپ دیکھیں, آپ انسان ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اسے ہی دیکھیں, جو گھر میں ہے انہیں بھی دیکھیں. تو یہ چیز ہے نیک لوگوں کی پہلی عادت کہ وہ رات کا پہلا حصہ جاگ کر گزارتے ہیں. اور یہ پہلا حصہ کیا ہے؟ مغرب سے لے کر عشاء تک. اور کیسے جاگ کر گزارنا ہے؟ جی بھائی, کیسے جاگ کر گزارنا ہے؟ اپنے بیوی بچوں میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے کون ہے؟ آپ کے بیوی بچے ہیں. ان میں جا کے گزارنا ہے, ان کی تربیت میں گزارنا ہے. اور رات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سو کر گزارنا ہے. اور رات کا جو آخری پہر ہے اس میں بھی جاگنا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, فرشتوں کے سردار. فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا وَعَلَمْ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرف المؤمن قیام اللیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لے کہ مومن کو اللہ جو عزت دیتا ہے, لوگ اس کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ قیام اللیل ہے. جو بندہ تہجد شروع کر لیتا ہے, چاہے 2 رکعت پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ عزت دے تو عزت ملتی ہے, انسان خود حاصل کرنا چاہے تو عزت مل سکتی نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ فرماتے ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت پڑی ہے ساری کی ساری دنیا کی. تو ہم نے رات کا جو آخری پہر ہے چاہے 2 رکعت پڑھیں, 2 رکعت بھی بہت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات اٹھ گئے تو 50 رکعتیں پڑھ گئی ہیں تو اگلی رات سوئے ہوئے ہیں, اس سے اگلی رات بھی سوئے ہوئے ہیں, اگلے 10 دن سوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل, بہترین عمل کون ہے؟ جس پر آپ مداومت کرتے ہیں. وَإِن قَلَّ, اگرچہ وہ کم ہو. کم میٹر نہیں کرتا, بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا میٹر کرتا ہے. روزانہ آپ بس یہ کہہ لیں میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے, بس جو مرضی ہو جائے 2 رکعت میں نے پڑھنی ہے, زیادہ نہ پڑھیں آپ. تو یہ ایمان والے جو نیک بننا چاہتے ہیں, نیک بننا چاہتے ہیں, پہلی خوبی کیا اپنانی پڑے گی؟ رات کا پہلا حصہ جاگ کر, رات کا دوسرا حصہ سو کر, رات کا آخری حصہ, بالکل آخری حصہ تھوڑا سا پیر وہ آپ نے جاگنا ہے. اس میں چاہے 2 رکعت آپ پڑھ لیں یا چاہے 1 وتر بھی آپ پڑھ لیں. یہ کم از کم عبادت ہے, کم از کم عبادت ہے. زیادہ سے زیادہ تو آپ کی مرضی ہے, جتنی مرضی پڑھیں, کم از کم یہ ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور ایمان والے جو ہیں, اب جو آپ نے صبح اٹھنا ہے, تہجد کے وقت لوگ اٹھتے ہیں, بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ ہوتے ہیں. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں, اللہ آوازیں لگاتے ہیں. حل من مسترزقن, ہے کوئی رزق چاہنے والا تو میں اسے رزق دے دوں. اللہ آوازیں لگاتا ہے. حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہوتے ہیں, بانٹ رہے ہوتے ہیں. جب رات کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اے دے دیتے, اے دے دے. بھئی جب اللہ خود تمہیں کہہ رہا تھا لے لو تب سوئے تھے. تو قیام اللیل کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ کرنے کے لیے آپ کو جبر کرنا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پہ ایسا کلام اتار رہے ہیں, اگر آپ تہجد نہیں ادا کریں گے تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے.
کتنی تہجد پڑھے؟ نصفہ، آدھی رات تہجد پڑھے. ہاں پھر فرمایا چلو کچھ کم کر دیں، امن قسمین ہو قلیلا او زد علیہ، اگر آدھی رات سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کی تلاوت کریں. پھر فرمایا آگے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. صبح کے وقت جو اٹھنا ہوتا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ مشہور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، کہ 7 عادات جو کامیاب لوگوں کی ہیں. اور رابن شرما نے ایک کتاب لکھی ہے 5 AM کلب. اس ساری کتاب کا مرکزی تھیم یہ ہے، مرکزی تھیم، یہ سارے گورے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو 5 بجے اٹھنا شروع کر دیں. 5 بجے کے بعد نہیں اٹھنا، پہلے اٹھ سکتے ہیں، 5 بجے کے بعد نہیں اٹھنا. آپ دیکھیں گے آپ خود بخود ہی کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود، کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. تو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں، 7 آسمان ہے. بالکل یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اصل میں آخری آسمان ہے، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کے علم میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ کیسے آتے ہیں، لیکن اللہ آتے ہیں یہ پتہ. اور آ کر تقسیم کرتے ہیں، جو لینا چاہتا ہے، جس کو اولاد کی کمی ہے وہ لے لے، اور جسے رزق کی کمی ہے وہ لے لے. اللہ کے پاس بڑے پیسے ہیں، پیسے بھی بہت ہیں اللہ کے پاس، خزانے بھی بڑے ہیں، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو نہیں دے سکتا، بڑا ہے وہ، بہت عظیم ہے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. مانگو تو صحیح اس سے، کچھ کوشش تو کرو، کچھ محنت تو کرو. یہ آج جو دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جیف بیزوس، برنارڈ ارنالڈ، یا یہ مارک زکربرگ ہے، یا اسی طرح جو امیر لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے، تو یہ کیا ماں کے پیٹ سے امیر ہو کے آئے تھے؟ کچھ کیا ہے تو امیر ہوئے نا. تو آپ کا پروردگار آپ کو بھی امیر کر سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا امیر کر سکتا ہے. اصل میں ہماری اپنی سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے، ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مانگ رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور سورہ ہود کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جس میں کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے کچھ. تو یہ صلاحیت تو آپ پیدا کریں نا. کیا خیال ہے؟ اگر آج ہم مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. وہ پروردگار دینے پہ قادر ہے. وہ امیروں کو غریب، غریبوں کو امیر کر سکتا ہے. اس نے کیا بھی ہے، اس نے کیا بھی ہے. یہ پوری تاریخ پڑھی ہے، امیروں کو غریب، غریبوں کو امیر اس نے کیا ہے. اور یہ سارے آپ کے سامنے جتنے امیر لوگ ہیں، آپ ان کی ہسٹری تو دیکھیں نا بھائی، کیسے انہوں نے کوشش کی، کیسے انہوں نے محنت کی. یہ آپ کے بہاول نگر میں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی آپ کو، کیسے لوگوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی. محنت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو صبح اٹھ کے اللہ سے مانگے، جو مانگ سکتے ہیں مانگے، بڑا مانگے، زبردست قسم کا مانگے، چھوٹا بھی مانگے. جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی مانگ لے، یا اللہ میرے پاس جوتی نہیں ہے، میں اب کیا کروں، صبح جانا بھی ہے میں نے، تو دے. بالکل ٹیکے کے ساتھ مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ دعا کرے فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، تو بالکل ٹھوک بجا کے بات کرے، اللہ مجھے چاہیے. ہاں اللہ کو تم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ایسے ہی بات کرو، کبھی منت کرو، کبھی ایک بڑے انداز کے ساتھ بات کرو. یار یا اللہ مجھے بس دے دے، تیری مہربانی، مجھے چاہیے 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 چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. وہ دے گا تمہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے پڑے، ہر چیز کے خزانے پڑے.
ساری کی ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم سے لے کر آخری انسان تک اگر وہ جو چاہے اللہ سے لے لے، اللہ کی سلطنت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی وہ جو سوئی ہوتی ہے، آپ اس کو سمندر میں ڈبوئیں اور نکالیں تو سوئی کتنا پانی لے لے گی؟ کتنا پانی سوئی لے لے گی؟ سوئی کا وہ نکا تھا۔ تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، دنیا کے سارے امیر پتی ملا لیں تو اتنا بھی نہیں ہے سوئی کے نکے جتنے بھی۔ تو آپ کا پروردگار وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی، اللہ آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم نہیں تھے آپ کے، اللہ نے آپ کو جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو راستہ دکھایا، آپ کو نبی بنایا۔ یتیم کو ماں بھی فوت ہو گئی، باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا جی بھی فوت ہو گئے۔ کیا رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ نہیں نواز دیا؟ تو آپ کا پروردگار وہ دینے پہ قادر ہے، لیکن آپ بھی تو لینے والے بنے نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، انہیں کہہ دو آپ کا رب بڑا قریب ہے، دعائیں قبول کرتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کوئی لمبی لمبی دعائیں نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے تھے۔ ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کسی بھی کام میں سنسیئر نہیں ہے، ہماری قوم سنسیئر ہے ہی نہیں۔ دعا بھی کرنی ہے نا تو وہ بھی خود نہیں کرتے، مول صاحب تسی کرا دو، سارے کام مولوی سے کرواؤ بھائی، تم تو ویلے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ منڈا گل نہیں مندا، مول صاحب دعا کراؤ، بھی تو کی کر رہے کر دے جو منڈا تیری گل ہی نہیں مان رہا۔ اللہ نے تجھے سربراہ بنایا، تجھے ایک حیثیت دی، تجھے بڑا بنایا، اس کو تیرا محتاج بنایا، تو نے اسے کما کے کھلایا کہ اس نے تجھے کما کے کھلایا؟ دعا پھر تو مولوی سے کروا رہا ہے، تو نے کیا تربیت کی؟ بالکل ایسے آسروں پہ ہے ہماری قوم۔ بچی دی شادی میں تو دعا کرا دو، یار کیا ہے یار، تم بھی تو کچھ کرو نا۔ سارے کاموں کی دعائیں مول صاحب سے کروا رہے ہو، تمہارے ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے 2 ہاتھ نہیں دیے، یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ ہاں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں دعا کا، کسی کے گھر کوئی جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ لیاؤ جی مولوی نو، آؤ جی پڑھے جی صاحب کرے ساڑھے گھر کی ہے۔ یار کیا تم سارے کام مولوی سے کرواؤ گے؟ کوئی مر گیا مولوی نو لیاؤ نوائے ہوئے، نکاح جی مولوی نو لیاؤ نکاح پڑھائے ہوئے، تسی کی کرنا؟ جن بھوت بھائی سیدھا سیدھا حل بتا دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لو 3 مرتبہ صبح و شام، تو کوئی جن جنت کوئی چیز اس کو اثر نہیں کرے گی۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ یا دے کہہ دو کہ سانو اعتماد نہیں کر، عمل لے آؤ، دنیا دے وڈے تو وڈے عمل لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے، صحیح بخاری میں، وہ بھی ہمیں اصل میں تعلیم دینے کے لیے تھا کہ جادو ہو تو کیا حل ہے۔ آپ علیہ السلام پر کون سی 2 صورتیں اتری ہیں پتہ ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو کہتے ہیں معوذتین، یہ 2 صورتیں اتری ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا، ابو بکر پہ بھی کبھی جادو نہیں ہوا، عمر پہ بھی جادو نہیں ہوا۔ وہ جب یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے، عیسائیاں دا جادو مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائیوں نے جادو کر دیتا، مشہور ہے نا عیسائیوں کا جادو۔ تو عیسائیوں نے مل کے حضرت عمر پہ جادو کیوں نہیں کر لیا؟ یہ ساری باتیں ہیں، جتنے مشہور لوگ ہیں یا جتنا کوئی بڑا ہے اس کو اس کے کانوں میں کوئی پھونک مار دے گا، تیرا کم تا نہیں چل رہا بھی جادو ہے، ٹھیک ہے کم تو پہلے نہیں چل رہا تو 70-80 ہزار وہ بھی لے جاتا ہے بھی کم تو پہلے ہی نہیں چل رہا، گھر سے معاملات تو پہلے ہی نہیں صحیح، تے مولوی صاحب جڑے آندے نے جڑے عامل، مول صاحب تو کون بلاتا ہے؟ محلے کے مولوی کو کوئی بھی نہیں بلاتا، ہاں وہ جو عامل صاحب آتے ہیں 70-80 ہزار وہ بھی لے جاتے ہیں، چلو کہندا کم تو پہلے ہی نہیں چل رہا، تھوڑا جا اور بھی گھاٹا پہ جائے گا تو کی ہو جائے گا؟ ہماری قوم دراصل بالکل کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جادو ایک مرض ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، زکام ہو جاتا ہے، کوئی اور ڈیزیز آ جاتی ہے، تو جس طرح یہ بیماری ہے اس طرح جادو بھی کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، اس کی بھی ایک ڈوریشن ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی جادو چلتا رہے گا. اذکار کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ جادو ختم ہونا شروع ہو جائے گا، زائل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں، ٹائیفائڈ کی دوائی کھاؤ تو پہلے دن ٹھیک ہو جاتے ہو آپ؟ ہوتے نہیں ہوتے، پہلے دن تو نہیں ٹھیک ہوتے. ایسے ہی اذکار شروع کریں گے تو پہلے دن تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے آپ. ہاں پہلے دن کریں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 10 دن لگیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. لوگوں پہ جادو ہوا، انہوں نے خود عمل کیا، بس یہ پڑھا بس کافی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت خود کر لیں. دکاناں برتن والیاں نے تو اتنے جناب سورہ بقرہ چلتی پئی، مولوی بیٹھا جو دم درود پڑھی جاتا جی، اے سورہ بقرہ پڑھی جاتا ہے، پتہ نہیں کیڑی آیتاں پڑھی جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے یار مسلمانوں کا؟ تو دعائیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے جو ہم نے کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. تو ایمان والے اللہ فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، یہ جو جنت میں گئے سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی قبول کر لیتا ہے. بس اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا. بس حلال کمایا ہو، حرام نہ کمایا ہو. کئی بندے حلال کما رہے ہوتے ہیں، حرام میں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. حلال کمانا جس طرح ضروری ہے اسی طریقے سے حلال کو بچانا بھی ضروری ہے. حلال طریقے نال پیسہ کمایا، شادی بیاہ یوں لٹائی جاندے نے، کوئی پرواہ نہیں. کوئی تواڈے نبی نے کوئی تانوں دسیا نہیں دسیا، کوئی رہنمائی دیتی نہیں، بس کچھ نہیں جی. اس موقع دے اوتے لوگوں نوں وکھائیدا ہوندا ہے، پتہ چلنا چاہیے کتنا پیسہ تواڈے کول. بس یہ چیزیں پھر اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. وگرنہ وہ جو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث کی ساری بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ 3 بندے تھے جو اپنے گھر سے نکلے شہر کی طرف کاروبار کرنے کے لیے. یار جاتے ہیں ادھر دیہات میں، کون سا کوئی مزدوری ہے، شہر چلتے ہیں کوئی کام مل جائے. راستے میں شدید طوفان آیا، یہ صحیح بخاری میں ہے. اب یہ طوفان اتنا شدید تھا، ساتھ بارش بھی تھی، کہ ان کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. دیکھا کہ ایک غار ہے، اسی میں ہی چھپ گئے. اب جب یہ غار میں گئے ہیں تو سلائیڈنگ ہوئی اور ایک بڑا سارا پتھر اس غار کے منہ پر آ گیا. یہ جو بندے ادھر مری کی طرف اور آگے سوات اور مالا کنڈ یہ ان علاقوں کی طرف گئے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں پہ سلائیڈنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ اوپر سے گرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں جتنی یہ ہماری مسجد ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر بھی گرتے ہیں. تو بہت بڑا پتھر اس غار کے منہ پہ آ گیا. اب چلو باہر تھے، زندہ تو تھے نا، چلو بارش تھی، چلو بخار ہو جاتا، بس اندر ہے، اوپر پتھر ہے، کوئی ہے بھی نہیں، تو زندگی کے لالے پڑ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، چھوٹی سی دعا. پہلے بندے نے کہا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج عنا ما نحن فیہ. کیا اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ایک رات میں لیٹ آیا اور میری یہ عادت تھی کہ میں سب سے پہلے دودھ کسے پیش کرتا تھا؟ اپنے والدین کو. جب گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میرے جو بچے ہیں وہ میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ دوں. صبح ہو گئی، میرے والدین اٹھے اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ انہیں پیش کیا. اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پھر یہ پتھر ہٹا دے، اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پھر پتھر ہٹا دے. بس اتنی دعا کی ہے. تو وہ پتھر کا ایک حصہ وہ ختم ہو گیا، ایک حصہ رہ گیا، ابھی بھی باہر تو نہیں نکلا جا سکتا تھا. دوسرے نے کہا کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں زنا کی نیت سے فلاں عورت کے پاس گیا تھا، جب میں اس کے پاس گیا تو وہ بھوکی تھی، بیچاری تھی، اور مجبور ہو کر وہ یہ کام کرنے والی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو یہ اللہ تیرا نام سنتے ہی میں کانپ گیا اور میں اٹھ گیا. میں نے کہا پیسے بھی تیرے ہیں، نہیں لوں گا، اور میں اس کام سے بھی باز آ گیا. اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا تھا تو پھر ہمیں نجات دے. ایک تھوڑی سی اور سی رہ گئی. آخری جو بندہ تھا اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے ایک فلاں بندہ میرے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا، کام کیا تھا اس نے. دن کے درمیان ہی جب
وہ کہتا میں نے جانا ہے تو مزدوری دو، تو میں نے کہا لے لو، وہ کہتا میں نہیں مزدوری لینا ہے کہ مزدوری دیتی ہے، تو وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کیا۔ اب یہ سب سے سمجھدار بندہ تھا، میں نے اس کی مزدوری کو کیا کیا؟ انویسٹ کیا۔ انویسٹ کیا میں نے، کوئی اس کی بکری خریدی، پھر بکریوں سے بکریاں بڑھتی گئیں، کوئی گائے خریدی، کوئی مال بڑھتا گیا، وہ ایک پورا ریوڑ بن گیا۔ کچھ 30-35 سال کے بعد وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ یار وہ مزدوری میری دے۔ دونوں ہی زندہ تھے خوش قسمتی سے۔ تو میں نے کہا کہ یار تیری مزدوری، وہ جو ریوڑ کھڑا ہے بکریوں والا، گائیوں والا، وہ بھی، اور جو اس کو چلا رہے یہ بھی، یہ ساری تیری مزدوری ہے، ان کو لے جا۔ اس نے کہا یہ ساری میری مزدوری ہے، یہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے تیرا پیسہ انویسٹ کیا تھا اور ایمانداری کے ساتھ، کوئی میں نے اس میں 2 نمبری نہیں کی، یہ تیرا ہی پیسہ ہے، یہی چلتا رہا، اس پہ جو خرچہ ہے وہ بھی تیرے پیسوں سے ہی ہوتا رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، جا لے جا۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ وہ ساری کی ساری بکریاں بھی لے گیا۔ اے اللہ ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پھر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو ساری غار وہ کھل گئی، بالکل صاف ہو گئی۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنی دعا کی ہے، ان سے تو زیادہ لمبی دعائیں ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اور کیتی جاؤں گے ہاتھ چکے نہیں، کوئی پتہ نہیں کنوں کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، بس دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی بس دعا ہو رہی ہے، بس ایک روٹین کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک جملہ کا، ایک جملہ، اللہ تعالی کو ان کا ایک جملہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ان کی مدد پہ قادر بھی ہے، لیکن کوئی بندہ تو ہو اللہ کا۔ چھوٹی سی دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ وہ مشہور واقعات ہیں، مشہور کہ وہ ایک خاتون تھی، وہ جو چکی تھی آٹے والی، بعض علماء نے اس روایت پہ اگرچہ کلام کیا ہے، لیکن واقعہ اس سینس سے ٹھیک ہے کہ اس سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور صحابی بھی غریب ہیں، بچے بھی بھوک سے بلبلا رہے ہیں، گھر آئے، بچوں کا بھوکا پن دیکھا نہیں گیا، باہر نکل گیا۔ فخرج الی البریہ، حدیث میں مسند احمد میں کہ وہ باہر نکل گیا، اس نے کہا یار مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ماں کدھر جائے گی؟ ماں تو گھر ہے، بچے بھی گھر ہیں، رو بھی رہے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے کہ وہ تندور کی طرف جانے لگیں صرف ایک جملہ کا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے، بس یہ کہا۔ کیا کہا؟ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے۔ تو وہ تندور میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ روٹیاں پک چکی ہیں، واپس گھر میں ہوتی ہے، چکی کی طرف لپکتی ہے، دیکھتی ہے کہ چکی سے آٹا ہی آٹا نکلی جا رہا ہے۔ تو یہ صحابی گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی نے بھی روٹی کھا لی ہے، بچوں نے بھی کھا لیا، اور چکی سے آٹا نکلتا ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے جا کے باہر بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ بات کسی کو نہ بتاتا تو قیامت تک بھی چلتی تو چلتی رہ جاتی، قیامت تک بھی چلتی تو چلتی رہ جاتی۔ کتنی دعا کی ہے، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے، اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میری بات مانو، مجھ پہ ایمان رکھو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ جب اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، پکارتے ہیں کہ مانگ لو، تب ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب فجر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مول صاحب کو بھی کہتے ہیں، پھر بڑوں کو بھی کہتے ہیں، بزرگوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو عادات ہیں، ان میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ وہ رات کا پہلا حصہ جاگ کر گزارتے ہیں، جو کہ مغرب سے عشاء تک ہے، اور کیسے جاگ کر گزارتے ہیں یہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ سو کر گزارتے ہیں، آخری حصہ
وہ اس میں چاہے 2 رکعت ہو لیکن نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے، جو مال دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، مسکین کو بھی دیتے ہیں اور فقیر کو بھی دیتے ہیں، جو فقیر مانگنے والے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، بیگرز کو نہیں جن کا یہ دھندا بن چکا ہے، جو فقیر ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو مسکین ہے جو مانگ نہیں سکتا پتہ ہے یہ غریب ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ صبح کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے تو ان خوبیوں کو اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔